View 360 میں انسان میں جانور کا جینیاتی طور پر تبدیل شدہ دل لگانے والی ٹیم کے پاکستانی نژاد ڈاکٹر اپنی کامیابی میں پاکستان کا نام نمایاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کئی فٹ برف کے باوجود ویکسین لگانے والے عملے کا پیدل سفر جاری، اور پاکستانی امریکن گھرانوں کے بچوں کو اردو سکھانے کی کاوش، الف بے پے کی کہانی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپس میں بچے تھوڑا ایک دوسرے کو اردو میں بات کرتے ہوئے دیکھیں۔ بہت لوگوں نے اس کی ایکچولی بہت ان کو پسند آ رہا ہے، کیونکہ اس میں بچوں کو واقعی میں ایک موقع مل رہا ہے کہ اپنی اردو وہ بولیں بھی، سنیں بھی اور کچھ ساتھ ساتھ سیکھیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکہ میں یونیورسٹی آف میریلینڈ میڈیکل سینٹر کے سرجنز نے جینیاتی طور پر تبدیل شدہ سور کا دل پیوند کاری کر کے ایک انسان میں لگایا۔ کسی جانور کا دل انسان میں لگانے کا یہ پہلا کامیاب ٹرانسپلانٹ تھا۔ اس وقت دنیا بھر میں عطیہ کیے گئے انسانی اعضاء کی شدید کمی ہے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق امریکہ میں دل کے عطیے کے منتظر افراد کو 7 ماہ سے زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ صبا شاہ خان بتا رہی ہیں کہ کیسے اس کامیابی سے طب کی دنیا میں جینو ٹرانسپلانٹیشن کے ایک نئے دور کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اب سے پہلے یہ ایک انہونا خیال تھا کہ کسی جانور کا دل انسان کے سینے میں نہ صرف دھڑک سکتا ہے بلکہ اسے زندہ رکھنے کا سبب بھی بن سکتا ہے، لیکن نئے سال کے پہلے مہینے میں یونیورسٹی آف میریلینڈ کی ایک ٹیم نے ایسا ممکن کر دکھایا۔ جس ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک کارنامہ سر انجام دیا گیا اسے زینو ٹرانسپلانٹ ٹیکنالوجی کہتے ہیں، یعنی کسی ایک قسم کے جانور کے عضو کی کسی دوسرے قسم کے جانور میں پیوند کاری۔ یونیورسٹی آف میریلینڈ میں کارڈیک زینو ٹرانسپلانٹیشن پروگرام کے سائنٹیفک ڈائریکٹر ایک پاکستانی نژاد امریکی ڈاکٹر محمد منصور محی الدین ہیں۔ ان کے کام کا فوکس زینو ٹرانسپلانٹیشن اور خاص کر جانوروں کے اعضاء کو انسانوں میں پیوند کاری کے لیے موضوع بنانے پر ہی رہا ہے۔ ہم نے 4 جینز جو ہیں وہ اس پکس کی نکال لی ہیں، جس سے ہیومن سے ڈیفرنٹ تھا یہ، اور جس کی وجہ سے اگر وہ ہارٹ لگاتے بغیر نکالے ہوئے تو وہ فوراً ریجیکٹ ہو جاتا۔ پھر ہم نے 6 جینیں اس کے اندر داخل کی ہیں، جس کی وجہ سے اور یہ پک ہے وہ انسان سے قریب تر ہو گیا ہے۔ اس آپریشن سے نیا دل پانے والے ڈیوڈ بینٹ کے سرجن ڈاکٹر بارٹلی گرفت کے مطابق ڈیوڈ کا دل کام کرنا چھوڑ رہا تھا، تاہم کچھ مخصوص وجوہ کے باعث پیوند کاری کے لیے وہ انسانی دل کا عطیہ وصول کرنے کے معیار پر پورا نہیں اترتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے 2 اہم باتیں کہیں، میں مرنا نہیں چاہتا اور یہ کہ اگر میں یہ کراتا ہوں تو شاید آپ دوسروں کی مدد کے لیے کچھ سیکھیں گے۔ اس سے پہلے کسی جانور کے عضو کے انسان میں پیوند کاری نہیں کی گئی۔ اس کے لیے امریکی وفاقی ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن یا FDA کی منظوری درکار تھی۔ یہ منظوری لینا تقریباً ناممکن تھا، تاہم FDA نے 2 وجوہ کی بنا پر اس کی اجازت دے دی۔ ایک تو یہ کہ ڈیوڈ بینٹ کی زندگی بچانے کے لیے کوئی اور آپشن نہ تھا، دوسری وجہ تھی ڈاکٹر محی الدین کی لیب کے ٹرانسپلانٹ کے بہترین نتائج اور ان کی ساکھ۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر کہ یہ چیز کامیاب ہو جاتی ہے تو اتنی مقدار میں یہ آرگنز اویلیبل ہوں گے کہ انشاءاللہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس کو اس وجہ سے مرنا پڑے کہ اس کے پاس آرگن نہیں تھا۔ جانوروں میں سور کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ اس کے دل کی ساخت ہو بہو انسانوں جیسی ہے۔ جو ہارٹ ہے اس کی اناٹمی بالکل سملر ہے ہیومن سے، تو جب آپ اس کو ریپلیس کرتے ہیں ہیومن کے ہارٹ سے تو وہ بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ ہیومن ہارٹ ہوتا ہے۔ انتظار کرنے کے بجائے یہ ایک بہت بڑا قدم ہو سکتا ہے۔ انسانی اعضاء کو دستیاب بنانے میں پیوند کاری ایک عام آپریشن بن جائے گا۔ ہمارے پاس اچھے اعضاء وافر مقدار میں موجود ہوں گے۔ ڈاکٹر محی الدین کے مطابق ایسی سرجری کو مذہب اور اخلاقیات کے حوالے سے پرکھنے کے لیے تینوں اہل کتاب مذاہب کے لوگوں اور علماء کی کانفرنسز کی گئیں۔ آخر میں جو ہے نا سب کی یہ ایک رائے ہے اور میری بھی وہی رائے ہے کہ بھئی کہ انسان کی زندگی بچانے سے بڑا کوئی اور مقصد نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر محی الدین کے مطابق ڈیوڈ اس وقت مشینوں کے بغیر پیوند کاری کیے گئے نئے دل کے ساتھ زندہ ہیں اور اس کامیابی میں وہ پاکستان کا نام نمایاں طور سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ میں پاکستانی کے نام سے پہچانا جاؤں اور ڈاؤ میڈیکل کالج کے گریجویٹ کے حیثیت سے بھی۔ وہ اپنی کامیابی کا سہرا پوری ٹیم کے سر اور سب سے بڑھ کر ان مریضوں کے سر باندھتے ہیں جو سال ہر سال سے اعضاء کے عطیات کے منتظر ہیں۔
सबा शाखान, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। आलमी इक़्तिसादी फोरम ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि सन 2022 में भी कोरोना की वबा और इसके मुआशी और मुआशरती असरात दुनिया के लिए एक अहम खतरा रहेंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की ज़राअत पर इन्हिसार करने वाली मईशत को सबसे ज़्यादा खतरा शदीद माहौलियाती तब्दीलियों से होगा। पाकिस्तान में इस हफ्ते के आगाज़ में 2000 से ज़ायद नए कोविड केसेस रिपोर्ट हुए थे। अमेरिका में मुतादी बीमारियों की रोकथाम के इदारे CDC के मुताबिक अमेरिका भर में कोविड के कुल केसेस की तादाद 6 करोड़ 30 लाख तक पहुंच चुकी है, जबकि इससे 8,42,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कोविड की चौथी लहर के दौरान सेहत आमा के एहलकार देही आबादी को वैक्सीन लगाने के लिए खित्ते के दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों तक पहुँच रहे हैं। इन कारकुनों को दूर दराज पहाड़ी इलाकों में बसे लोगों तक पहुंचने के लिए अक्सर बर्फ़ से ढके रास्तों पर मीलों पैदल चलना पड़ रहा है। ज़ुबैर डार ऐसी ही एक टीम के साथ इस मुश्किल सफ़र पर निकले। आइए देखते हैं ज़ुबैर और उसकी टीम का सफ़र कैसा रहा। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के दूर दराज इलाकों में महकमा सेहत के डॉक्टरों और तिब्बी अमले की टीम ने ऐसे रास्तों से कोविड-19 वैक्सीन लगाने का आगाज़ किया है जहां 3 फुट से ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। ये मुहिम खास तौर से 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों को टीका लगाने के लिए शुरू की गई है। ताहम कोविड-19 वबा में इजाफे को देखकर 60 साल की उम्र के अफराद को भी इसमें शामिल कर लिया गया। क्योंकि कोविड केसेस भी राइज हो रहे हैं और यहाँ से ओमिक्रॉन भी जो वेरिएंट आया हुआ है वो भी इंक्रीज पे है, उसमें भी हमारे काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं। तो हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि हम जो 60 से अबोव जितने भी बेनिफिशरीज हैं उनको हम एक बूस्टर डोज भी दे दें साथ साथ। महकमा सेहत की ये टीम घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाने के फवायद से आगाह कर रही है। इसमें हम 15 to 18 ईयर्स जो हमारा एज ग्रुप है उसको टारगेट कर रहे हैं, उनकी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुकी है। हमारा जो टारगेट है पूरे ब्लॉक का वो अराउंड 4000 चिल्ड्रन है जो हम कवर कर रहे हैं, जिसमें ऑलमोस्ट हमने 72% कंप्लीट किया हुआ है। जो बाकी रिमेनिंग टारगेट है वो हम डोर टू डोर जाके कंप्लीट कर रहे हैं। ओल्ड एज जो एल्डरली है अबव 60 वो आराम से कर रहे हैं क्योंकि उन्हें देख लिया 2 डोज उनके हो गए हैं, तो वो थर्ड के लिए भी रेडी हैं। वो तो वेट कर रहे थे काफ़ी देर से कि वैक्सीन आए। अब यह है कि जो यंग लोग हैं आपको पता है थोड़ा सा उनको मनाना मुश्किल है, हम कोशिश कर रहे हैं, मना लेंगे आस्ते आस्ते। महकमे ने वैक्सीन लगाने के लिए जिला बड़गाम के दूर दराज इलाकों में रोजाना तकरीबन 400 अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। खाग इलाके में महकमा सेहत के एहलकार गाड़ियों में या 3 फुट बर्फ से ढके मुश्किल रास्तों पर पैदल चलकर लोगों के घरों तक पहुंचकर वैक्सीन लगा रहे हैं। इस इलाके में महकमा सेहत ने 3900 अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया है, जबकि जम्मू कश्मीर में इस साल मार्च तक 8,33,000 अफराद को वैक्सीन देने का टारगेट है। मुल्क भर में 3 जनवरी 2022 से शुरू की जाने वाली इस मुहिम का आगाज भारत के महकमा सेहत ने कोचिंग सेंटर्स और तालीमी मराकज से किया, जिसमें नौजवानों को खास तौर से 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों को इस वैक्सीन मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते देखा गया। पहला डोज है तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है, बट ये मस्ट है, प्रिकॉशंस लेने हैं, सबके सेफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये न्यू वेरिएंट है जिस हिसाब से, तो उसके लिए वैक्सीनेशन लेना इम्पॉर्टेंट है, मस्ट है। और इससे क्या होगा कि हमारे बच्चे जो है फिर से स्कूल जा सकेंगे। और दिस इज़ मैं कहूँगी लैंडमार्क मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू रियली वांट टू गेट दिस कोविड टू गो। अगरचे गुज़श्ता कुछ महीनों से जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के केसेस में कुछ कमी आई थी, मगर कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन में अचानक इजाफे के पेश नज़र इंतजामिया के एहलकार पब्लिक मुकामात पर लोगों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत दे रहे हैं। गुज़श्ता दिनों से भारत के साथ साथ कश्मीर में भी कोविड-19 की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है, जो एक तशवीश का बायस है। ज़ुबैर डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। इसी तरह की बर्फबारी से मरी में भी लास्ट वीक एक सान्या हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मनीला ने कहा है कि मरी वाक़े की इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है, पूरी रियासत इसकी जिम्मेदार है, लेकिन उंगलियां NDMA की जानिब उठती हैं। इस खबर की तफसील और पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। हमारा तमाम तर कॉन्टेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA उर्दू, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अमेरिका के अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलने वाले इस अक्सरियती मुआशरे में पाकिस्तानी वालिदैन के लिए
اپنے بچوں کو اردو زبان سکھانا اکثر ایک مشکل مرحلہ ثابت ہوتا ہے، لیکن وہ والدین جو اپنے بچوں کو اپنی قومی زبان سکھانا چاہتے بھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی دلچسپ کتاب، قاعدہ یا ویب سائٹ ڈھونڈنا آسان نہیں جو امریکی اسکولوں میں پڑھنے والے ان بچوں کی دلچسپی کا خیال رکھ کر ترتیب دی گئی ہو۔ اسی مسئلے کا حل ڈھونڈنے کا ذمہ لیا ڈاکٹر قرۃ العین نے۔ اپنی ان کوششوں میں وہ کتنی کامیاب ہوئیں، آئیے جانتے ہیں۔ جی تو اب ہم شروع کرنے لگے ہیں آج کی کہانی۔ اس کے بڑی یہاں پر بیٹی میری پیدا ہوئی اور تھوڑی بڑی ہوئی تو میں نے اس بارے میں کافی سیریس ہو کے سوچا کہ ایسی کیا طریقہ ہے کہ کچھ اردو کو یہاں اس کو سکھانے کا موقع مجھے آسانی ہو۔ یہاں پر آن لائن بہت زیادہ مجھے نہیں ملا، اور اسی لیے پھر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ کسی اور کو دیکھنے کے بجائے خود ہی کچھ شروع کیا جائے۔ قرۃ العین گزشتہ 15 برس سے امریکہ میں مقیم ہیں۔ وہ گردوں کے امراض کی ماہر ہیں اور ان کے شوہر بھی ڈاکٹر ہیں۔ اردو زبان سے محبت انہیں اپنی ماں کی جانب سے ورثے میں ملی ہے، جو پاکستان کے کالج میں شعبہ اردو کی سربراہ کے طور پر کام کر چکی ہیں۔ جب بچوں کو اردو سکھانے کا خیال آیا تو ڈاکٹر قرۃ العین نے اردو کوو کے نام سے ایک ویب سائٹ کا آغاز کیا۔ اس ویب سائٹ پر وہ اردو اور انگلش میں بلاگ لکھنے کے ساتھ ساتھ اردو ٹائپنگ بھی سکھاتی ہیں، اور والدین اور بچوں کے لیے دیگر کئی سرگرمیاں بھی یہاں موجود ہیں۔ جو انگلش میں بہت سے آتھرز اس میں لکھتے ہوتے ہیں، ان موضوعات کے بارے میں جب اردو میں سوچنا شروع کیا، اردو میں لکھنا شروع کیا، تو آہستہ آہستہ اردو پن جو میری پوڈ کاسٹ تھی وہ اس کا خیال وجود میں آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر قرۃ العین نے اپنی 7 سالہ بیٹی کے ساتھ مل کر اردو سٹوری ٹائم کے نام سے والدین کے لیے ایک گروپ بھی تشکیل دیا ہے، جہاں ہر اتوار کو اردو کہانی سنائی جاتی ہے۔ کتنی ٹانگیں آپ کی؟ 2۔ آپ کی 2 ٹانگیں؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپس میں بچے تھوڑا ایک دوسرے کو اردو میں بات کرتے ہوئے دیکھیں۔ بہت لوگوں نے اس کی ایکچولی بہت ان کو پسند آ رہا ہے، کیونکہ اس میں بچوں کو واقعی میں ایک موقع مل رہا ہے کہ اپنی اردو وہ بولیں بھی، سنیں بھی، اور کچھ ساتھ ساتھ سیکھیں بھی۔ بہت اچھی لگی ہے۔ میری بچی اردو سٹوری ٹائم میں کافی عرصے سے حصہ لے رہی ہے۔ اس نے اس اردو سٹوری ٹائم کے دوران کافی نئے الفاظ اور جملے سیکھ لیے ہیں، اور اس نے نئے دوست بھی بنائے ہیں۔ میرا بیٹا اردو سٹوری ٹائم میں بہت شوق سے حصہ لیتا ہے۔ اس کو مرغی بیگم سے کہانیاں سننا بہت پسند ہے، اور ساتھ ساتھ جب ورک بک کا وقت آتا ہے تو وہ بہت دلچسپی سے اردو کے حروف ٹریس کرتا ہے۔ اس سب کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر قرۃ العین کی سب سے زیادہ کوشش اردو کی ایک ایسی کتاب ترتیب دینے کی تھی جو قاعدے اور کہانی کا مجموعہ ہو، اور جو بچوں کو اردو حروف تہجی سکھانے میں بھی مدد کرے، اور جس میں ان کی دلچسپی کا کچھ سامان بھی ہو۔ اور یوں الف بے پے کی کہانی شروع ہوئی۔ کتاب جو تھی وہ کہانی سے شروع ہوئی، پھر تصویریں بنی، پھر چھپی، تو اس کو چھاپنے کا جو عمل تھا پورا، اس میں نے بہت کچھ سیکھا، اور میں چاہوں گی کہ اور لوگ بھی اس بارے میں ذرا سیریسلی سوچیں کہ اردو میں کتابوں کی ابھی بھی ضرورت ہے جو کہ بچوں کو ان کے تہذیب سے ذرا قریب کرے۔ کووڈ کی وبا کے دوران جب ڈے کیئر میں بچوں کو بھیجنا ممکن نہ رہا تو قرۃ العین نوکری چھوڑ کر بچوں کے ساتھ گھر پر رہیں، اور اسی دوران انہوں نے یہ سفر طے کیا، اور اب ان کا اس میں اتنا دل لگ گیا ہے کہ کام پر لوٹنے کے باوجود بھی انہوں نے ان سرگرمیوں کو جاری رکھا ہوا ہے۔ اب سب لگتا ہے سب خوش ہو گئے ہیں، آپ کے خیال میں کیا خیال ہے؟ الف بے پے کی کہانی اب ایمیزون، کتابوں کے مشہور سٹور بارنز اینڈ نوبل اور ٹارگٹ پر ان سبھی والدین کے لیے دستیاب ہے جو اپنے بچوں کو ان کی مادری زبان سے جوڑے رکھنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر قرۃ العین کہتی ہیں کہ یہ سفر آسان نہیں تھا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، جس کا ثمر آج ان کے سامنے ہے۔ سعدیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ قبائلی ضلع خیبر، جہاں مسیحی برادری پچھلے 150 سال سے آباد ہے، لیکن آج بھی وہ انگریزوں کے دور میں ملی ہوئی زمینوں پر ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ قبرستان اور کمیونٹی ہال کے لیے بھی ان کے پاس زمین نہیں ہے۔ عمر فاروق ہمیں بتا رہے ہیں کہ قبائلی علاقے میں زمین کی تقسیم کے وقت نظر انداز ہو جانے والی یہ اقلیتی برادری اس وقت کس حال میں ہے، اور علاقے کے لوگ کس طرح ان کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ تحصیل جمرود میں واقع ارشد علی کا حجرہ ہے، جو تقریباً 50 مرلے پر محیط ہے۔ یہاں علاقے کے لوگ بیٹھ کر سیاسی اور سماجی موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ دوسری طرف جمرود بازار میں یہ تنگ گلی مسیحی برادری کی بستی ہے۔ یہاں لوگ ایک کمرے پر محیط چھوٹے چھوٹے گھروں میں زندگیاں گزار رہے ہیں۔ یہ زمینیں انہیں قیام پاکستان سے قبل انگریزوں کے دور میں ملی تھی۔ 1 صدی کے بعد بھی ان کی زمینوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، جبکہ آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ مسئلہ ہمارا مین یہ ہے کہ ہمارا گھر بہت چھوٹے ہیں، وہ جو باپ دادا کی جگہ ملی ہوئی ہے نا، بس اسی پہ قائم ہے،
اور اسی پہ ابھی آبادی بڑھ رہی ہے, آگے بچوں کے بچے ہو رہے ہیں, کمروں میں پارٹیشن کر رہے ہیں. مشتاق بھٹی کا خاندان تقریباً 150 برس سے اس علاقے میں آباد ہے. وہ اپنے والد کی قبر پر دعا کرنے آئے ہیں. یہ مسیحی برادری کا قبرستان ہے, تاہم یہاں کسی بھی قبر پر صلیب نہیں لگائی گئی. یہ کراس ہم ادھر لگاتے نہیں ہیں اس کے اوپر, اگر لگاتے ہیں تو یہ لوگ بچے آتے ہیں توڑ دیتے ہیں, کیونکہ اس پہ چار دیواری نہیں ہے, کھلا ہے. آبادی بڑھنے کے ساتھ اب قبرستان کی زمین بھی کم پڑتی جا رہی ہے, لیکن اس علاقے میں سپورٹس کمپلیکس بنانے کے لیے مسیحی قبرستان کی زمین کو ہی شامل کر لیا گیا. علاقے کی زمینی تقسیم میں قبرستان کا بڑا حصہ بھی مسلمانوں کے پاس چلا گیا. مشتاق بھٹی کہتے ہیں کہ اکثر زمین دینے کے وعدے کیے گئے, تاہم کوئی بھی وعدہ آج تک پورا نہیں ہوا. ممبر بنے ہیں, MP MLA سب نے وعدے کیے ہیں کہ ہم آپ کے لیے یہ جگہ دیں گے, ہم یہی دیں گے, لیکن ہمیں کسی نے کوئی جگہ نہیں. لیکن یہ شخص ہے, اس نے ہمیں بغیر کہنے کے ہمیں اس سے مطالبہ نہیں کیا, لیکن اس نے خود ہمیں یہ 60 مرلے جگہ دی ہے. یہ وہ شخص ہیں ارشد علی, جنہوں نے اپنی ذاتی زمین میں سے 60 مرلے مسیحی برادری کو وقف کر دیے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ایک دین ہے جو کسی کو دے دے. یہاں مجھ سے بہت اچھے اچھے لوگ ہیں, انہوں نے ان لوگوں سے وعدے بھی بہت کیے ہیں, لیکن ہم نے یہ انسانیت سمجھ کر کیا. اس زمین پر مسیحی اپنے لیے قبرستان اور کمیونٹی ہال بنانا چاہتے ہیں, لیکن برادری تعمیراتی کام کے اخراجات برداشت کرنے سے قاصر ہے. بہرحال قبرستان کے لیے زمین کا مسئلہ تو ایک صاحب دل شخص نے حل کر دیا, لیکن بنیادی مسئلہ سرکاری اہلکار ہی حل کر سکتے ہیں. قبائلی نظام کے تحت علاقے کی زمینیں یہاں آباد قبائل کے درمیان آبادی کے تناسب سے ایک جرگے میں تقسیم کی جاتی ہیں. سماجی کارکن مسعود افریدی کہتے ہیں کہ حال ہی میں 1800 ایکڑ زمین کی تقسیم مختلف قبیلوں کے درمیان ہوئی, لیکن اقلیتی برادری کو نظر انداز کر دیا گیا. تحصیل جمرود میں کوکی خیل کے قبائل آباد ہیں. دم قوم کوکی خیل کے راضی, یہ بھی قوم کوکی خیل میں آتے ہیں, قوم کوکی خیل کا حصہ ہیں, لیکن یہ جو مائنورٹی ہیں یہ اکثر بہت کمزور ہوتے ہیں, اور جو کمزور ہوتے ہیں ان کو اس سے بہت مشکل سے ملتا ہے, اس لیے اس تقسیم میں مائنورٹی کے کسی بھی شخص کو حصہ نہیں ملا. قبائلی اضلاع کو خیبر پختونخوا میں ضم ہوئے ابھی چند سال ہی ہوئے ہیں, اور پرانے FCR قانون میں پٹواری اور زمینوں کا ریکارڈ موجود نہیں. مسعود خان کہتے ہیں کہ قبائل میں غیر آباد زمین کو انفرادی نہیں بلکہ پورے قبیلے کی مشترکہ زمین سمجھا جاتا ہے. اس وجہ سے زمینوں کے مسائل علاقے کے عمائدین جرگے کے ذریعے حل کرتے تھے. سرکاری ریکارڈ نہ ہونے کی وجہ سے عدالتیں اور سرکاری اہلکار بھی جرگے کے فیصلوں کو تاحال مقدم سمجھتے ہیں. مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کا کہنا ہے کہ حکومت اور قبائل ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, تاہم زمینوں کی تقسیم میں اگر انہیں ان کا حق ملے تو رہائش سے متعلق اپنے بنیادی مسائل حل کرنے میں انہیں آسانی ہو جائے گی. عمر فاروق, وائس آف امریکہ, جمرود, ضلع خیبر. امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ بدامنی کے شکار شامی صوبے ادلب میں ہر ماہ 2 سے 4 بچے بے یار و مددگار چھوڑ دیے جاتے ہیں. ادلب شامی حکومت سے لڑنے والے مسلح باغیوں کا آخری گڑھ ہے. امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ غربت اور خوف سے مجبور والدین اپنے بچوں کو اس امید پر چھوڑ دیتے ہیں کہ شاید اجنبی لوگ انہیں بہتر مستقبل دے سکیں. یہ بچی نور 6 ماہ کی ہے، لیکن ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس کی جسامت 3 ماہ کے بچے جتنی ہے. وہ اپنے مقررہ وقت سے 3 ماہ پہلے پیدا ہو گئی تھی. نور کو پیدائش کے بعد اسپتال میں تنہا چھوڑ دیا گیا تھا، جہاں سے اسے ہاؤس آف دا چائلڈ نامی یتیم خانے میں لایا گیا. یہ ادارہ ایک ایسے معاشرے میں قائم ہے جہاں عام حالات میں یتیم خانوں کی ضرورت نہیں پڑتی. امدادی کارکنوں نے بچی کو عمار سلیم اور سلوہ سعید کی نگہداشت میں دے دیا، جو اس کے رضاعی والدین ہیں. ہم ایک بچہ چاہتے تھے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے تھا، ہمیں یہ مل گئی. میں نے اسے شفقت اور محبت دی. یہ خدا کی طرف سے ایک معجزہ ہے. ہاؤس آف دا چائلڈ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہیں آج کل ادلیب میں ہر ماہ 2 سے 4 ایسے بچے مل رہے ہیں جن کا کوئی نہیں ہے. ادلیب کے الگ تھلگ علاقے کے زیادہ تر حصے پر باغیوں کا قبضہ ہے، جو ابھی تک شام کی مرکزی حکومت سے لڑ رہے ہیں. حقیقت میں اگر ہم 5 سال پہلے سے موازنہ کریں تو ایسے بچوں کی تعداد بڑھ گئی ہے جن کی نگہداشت کا مناسب بندوبست نہیں. حالیہ برسوں میں اس مرکز میں 200 سے زیادہ بچوں کی دیکھ بھال کی گئی.
جہاں ممکن ہوا انہیں رضائی والدین یا رشتہ داروں کے پاس رکھا گیا۔ امدادی کارکن اس کے لیے غربت، جنگ کے بحران اور قدامت پسند سماجی اقدار کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، جن میں غیر شادی شدہ مائیں اپنی جانوں کے خوف سے بچوں کو اسپتالوں، مسجدوں اور کبھی کبھار گلیوں میں چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ نور کے رضائی والدین کے پاس اب ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ اسے اپنے قانونی بچے کے طور پر رجسٹر کروا سکیں۔ بچے کو گود لینا بہت سے اسلامی ملکوں میں قانونی طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا، اور یہاں اگر اس کی اجازت دے بھی دی جائے تو کوئی بھی ملک عملی طور پر ادلیب میں قائم مقامی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا۔ امدادی کارکن کہتے ہیں کہ یہ مرکز بے سہارا بچوں کے لیے ایک عارضی پناہ گاہ ہے، کوئی مستقل حل نہیں ہے۔ هلا نحن الطفل يضل عنا نحن رعاية مؤقتة غير دائمة، فنحن بدورنا ہم عارضی نگہداشت کی پیشکش کرتے ہیں، مستقل نہیں۔ ہم بچے کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کے لیے کوئی مناسب حل تلاش کرتے ہیں، جیسے کہ خاندان میں سے ہی کوئی رشتہ دار یا رضائی والدین۔ 20 لاکھ سے زیادہ افراد ادلیب میں بے گھر ہوئے ہیں، بہت سے خستہ حال کیمپوں میں رہتے ہیں جہاں نہ تو کافی خوراک ہے، نہ بجلی اور نہ دوائیں۔ صرف اس سال کے شروع میں فضائی حملوں میں 2 بچے ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے تھے۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ کوئی 2,40,000 لوگوں کو پانی کی سپلائی بھی کاٹ دی گئی۔ اقوام متحدہ نے شام کی تقریباً 11 سال کی خانہ جنگی کو بچوں کے خلاف جنگ کا نام دیا ہے۔ منیب ٹائم کے ساتھ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ۔ عراق کی جنگ نے پورے ملک کو ہی متاثر کیا، تمام چھوٹے بڑے شہروں میں بہت تباہی ہوئی۔ ان میں سے ایک عراق کا تاریخی شہر موصل بھی ہے۔ اب اس شہر میں وائٹ فاکس نامی ریسٹورانٹ ملک بھر سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، لیکن یہ اپنے کھانے یا ذائقے اور اس کے علاوہ آرام دہ ماحول کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اپنے ویٹرز کی وجہ سے ہے۔ ایسا کیا خاص ہے ان ویٹرز میں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عراق کے شہر موصل میں یہ ریسٹورانٹ ایک غیر معمولی طریقے سے اپنے مہمانوں کو کھانا پیش کرتا ہے۔ ہر ہفتے سینکڑوں لوگ روبوٹس کو باورچی خانے سے ٹیبلز تک عراق کے روایتی کھانے پہنچاتے ہوئے دیکھنے کے لیے ریسٹورانٹ کا رخ کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھا تجربہ ہے، ہمیں امید ہے کہ خدا اسے ایک کامیاب تجربہ بنائے گا، اور ہم موصل کے لیے بہتر کی امید رکھتے ہیں۔ اب جبکہ ہمارے پاس کچھ سیکیورٹی ہے اور ہم دہشت گرد تنظیم اسلامک اسٹیٹ سے محفوظ ہیں، موصل کو اچھے لوگوں سے اسی طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے۔ موصل عراق کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے، جسے 2014 سے 2016 کے دوران دولت اسلامیہ نے تباہ کر دیا تھا۔ مقامی لوگ اس ریسٹورانٹ کو، جسے موصل یونیورسٹی کے کچھ طالب علموں نے بنایا تھا، وہ شہر میں زندگی واپس لوٹنے کی ایک علامت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ موصل یونیورسٹی میں انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے طلباء اور گریجویٹس ہونے کے ناطے ہم نے نجی شعبے میں کام کرنے کے بارے میں سوچا، کیونکہ اب یہاں سرکاری ملازمت کے کوئی مواقع نہیں ہیں۔ ہم نے کچھ منفرد کام کرنے کا سوچا۔ بہت سارے ریسٹورانٹس اور کیفیٹیریا موجود تھے اور کچھ مختلف سوچتے ہوئے ہمیں روبوٹس کا خیال آیا۔ ویسے تو یہ کوئی پہلا ریسٹورانٹ نہیں ہے جس نے روبوٹ سے ویٹرز کا کام لیا ہے، تاہم یہ عراق میں اپنی نوعیت کا پہلا ہے۔ ہم یہاں منفرد خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں روبوٹس ہیں، دوسرے یہاں ایسی انٹریکٹیو میزیں ہیں جو مہمانوں کو کھانے کا آرڈر دینے، گیم کھیلنے اور انٹرنیٹ سے منسلک ہونے کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ اس سے کھانے کے انتظار کے دوران انہیں تفریح مہیا ہوتی ہے۔ ریسٹورانٹ کے بانیوں کا کہنا ہے کہ اب تک اس تصور کو زبردست مقبولیت ملی ہے۔ یہ پورے عراق سے کھانے پینے کے شوقین افراد کے لیے کشش رکھتا ہے، جو روبوٹس دیکھنے کے لیے آتے ہیں لیکن پھر کھانے کے لیے رک جاتے ہیں۔ کعوہ عمر کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔